قرآن پاک میں اللہ پاک نے سب سے بڑا دشمن انسان کا جس کو بتایا وہ ابلیس ہے، یعنی شیطان ہے۔ اللہ رب العزت نے ابلیس شیطان کا قرآن پاک میں کس انداز میں ذکر کیا ہے، کیا تفصیل بتائی ہے، اس کے آئیے ان کا ترجمہ سنتے ہیں اور ان ساری باتوں کو غور سے سنتے ہیں کہ شیطان ہمیں کیسے گمراہ کرتا ہے اور شیطان کون ہے، اللہ وہ ہمارا دشمن کیوں ہے، اور اللہ نے اس کے بارے میں قرآن میں کیا کہا ہے۔ ابلیس جن تھا، اسے لو والی آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ اس نے خدا کی نافرمانی کرتے ہوئے آدم کو سجدہ نہ کیا۔ جب وجہ پوچھی گئی تو کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، کیونکہ وہ مٹی کی اور میں آگ کی پیدائش ہوں۔ اس تکبر و نافرمانی کی وجہ سے وہ اللہ کی درگاہ سے ملعون ٹھہرا اور قیامت تک ملعون ہی رہے گا۔ اس نے معافی مانگنے کی بجائے آدم کو گمراہ کرنے کی قسم کھا لی۔ اس نے خیر خواہ بن کر آدم اور حوا کو ممنوع پھل کھانے پر اکسایا اور جنت سے نکلوایا۔ اس نے قیامت تک مہلت مانگی جو دے دی گئی۔ اس کا اثر صرف اس کے دوستوں اور مشرکوں پر ہے، خدا کے مومن بندوں پر اس کا کوئی اثر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، تجھے تیرے دوستوں اور پیرووں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وہ منکروں میں سے تھا۔ شیطان انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اور بہت سو کو کر چکا ہے۔ شیطان کے وعدے سراسر دھوکہ ہیں۔ شیطان جانوروں کے کان کٹواتا اور خدا کی بنائی ہوئی صورت کو بدلواتا ہے۔ شیطان شراب اور جوے کے ذریعے تمہیں باہم دشمن بناتا ہے اور ذکر خدا اور نماز سے غافل کر دیتا ہے۔ شیطان برے اعمال کو انسانوں کی نظروں میں دلکش بناتا ہے۔ جو شخص خدا کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، ایک شیطان اس کا ساتھی بنا دیا جاتا ہے جو اسے راہ حق سے ہٹا دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک راستے پر ہے۔ شیطان کو انسان پر تسلط اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ دیکھے کہ کون آخرت کو مانتا اور کون اس میں شک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا، جاؤ جس طرح ہو سکے انسانوں پر چڑھ دوڑو، ان کے مال اور اولاد میں حصے دار بنو، ان سے جھوٹے وعدے کرو اور انہیں بہکاؤ۔ اس کے بارے میں مقدر کر دیا گیا ہے کہ جس نے اس کے ساتھ دوستی لگائی وہ اسے گمراہ کر دے گا اور اسے آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ شیطان بے حیائی، برائی اور خدا پر بہتان لگانے کا حکم دیتا ہے۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اس کی پیروی و عبادت سے بچا جائے۔ وہ اپنی جماعت کو گمراہ کر کے دوزخی بنانا چاہتا ہے۔ شیطان کے سے کام کرنا گویا اس کی عبادت کرنا ہے۔ شیطان فقر سے ڈراتا اور برائی، بے حیائی اور خدا کے اوپر الزام لگانے کا حکم دیتا ہے۔ شیطان وقت پر انسان کو دھوکہ دینے والا ہے، اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ شیطان کے نشانے قدم شیطان کے نشانے قدم پر نہیں چلنا چاہیے، وہ برائی و بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان کی اطاعت شرک ہے۔ شیطان ایک برا ساتھی ہے جس سے انسان اپنی دوستی پر قیامت کو پچھتائے گا۔ شیطان انسان کو جھوٹی توقعات دلاتا ہے۔ شیطان انسان کو کفر کی تلقین کرنے کے بعد اس سے اظہار برات کر لیتا ہے۔ شیطان کا مکر کمزور ہے۔
وہ اور اس کی اولاد ایسی جگہ سے انسانوں کو دیکھ رہی ہے جہاں سے انسان اسے نہیں دیکھ پاتا۔ شیطان کی دوستی کھلا خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شیاطین اور اس کے ماننے والوں کو اکٹھا کر کے جہنم میں گھٹنوں کے بل کھڑا کرے گا۔ شیطان لوگوں کو اکساتے رہتے ہیں۔ شیطان ان لوگوں پر نازل ہوتے ہیں جو بہتان تراش اور مجرم ہوں۔ شیطان عرش کی طرف کان لگاتے ہیں مگر اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ اب شیطانوں کو عرش کی سنوائی سے روک دیا گیا ہے۔ شیطان اپنے دوستوں کے دل میں برے خیالات ڈالتے ہیں تاکہ وہ لڑیں۔ شیطان گمراہوں اور ایمان نہ رکھنے والوں کا دوست ہے۔ شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکر گزار ہے۔ آسمانوں کو سرکش شیاطین کی رسائی سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اب انہیں عرش کی سن گن نہیں ہو سکتی، بلکہ شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتے ہیں۔ یہ ساری تفصیل آئی ہے شیاطین کے بارے میں کہ شیطان نے جب سے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے اس کو عبادت کی توفیق دی، لیکن اس نے عبادت کے اوپر شکر کرنے کے بجائے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا، ناشکری کر کے وہ جو ہے ملعون بن گیا۔ پھر اس نے معافی مانگنے کے بجائے کیا کیا، اللہ کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا اور آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ اور وہ انسان کو کیسے کیسے گمراہ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر شیطان کا پوری تفصیل بیان کر دی ہے۔ اس سے بڑا کوئی دشمن انسان کا نہیں ہے، اور ہم سب سے زیادہ بدقسمتی سے شیطان ہی کی بات مانتے رہتے ہیں اور اللہ کے حکموں کو جو ہے بڑا معمولی سمجھ کے توڑ دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے، اور شیاطین مردود اور اس کے تمام لشکروں سے ہماری ہمیشہ کے لیے حفاظت فرمائے۔